عبارات میں لفظ استعمال ہوتا ہے لغاتاً، اس کے ساتھ ہی اصطلاحاً مصنفین جہاں کسی لفظ کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے وہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں اللفظ لغتاً الرمی، اسی طرح اللفظ اصطلاحاً ما یتلفظ به الانسان، تو یہ کتابوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ لغتاً کے نسب کیوں ہے، اس کو نسب کیوں آیا ہے؟ اس کی تین توجیہات کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اسے تمییز بنایا جاتا ہے، یہ تمییز نسبت بنتا ہے، یعنی اللفظ مبتدا الرمی اس کی خبر، اور لغتاً یہ تمییز نسبت ہے۔ تمییز نسبت وہ ہوتی ہے جس میں نسبت مبہم ہوتی ہے، اس کا ممیز لفظوں میں نہیں آتا، یعنی یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ہمیں ممیز دکھایا جائے، نسبت دکھتی نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے اس میں ابہام تھا، جس کو اس لغتاً یا اصطلاحاً نے دور کرنا ہے۔ منہاج کے حوالے سے ہمارا ایک کلپ موجود ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو تمیز ہوتی ہے یہ معول عن المبتدا یا معول عن الفاعل یا معول عن المفعول ہوتی ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے کیا فرق آتا ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے وہ کلپ دیکھ لیجئے گا، امید ہے کہ تمیز کے سبق میں وہ بہت معاون ہوگا۔ بہرحال اس مقام پر یہ تمیز نسبت بنتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اسے مفعول لہو بنایا جاتا ہے۔ جب اسے مفعول لہو بناتے ہیں تو یہ مبتدا یہ خبر، مبتدا اور خبر کو الگ کر دیتے ہیں اور لغتاً کو بناتے ہیں مفعول لہو۔ یہ جملہ ایک الگ بنتا ہے، قلنا ذالک لاجل اللغۃ، یہ یوں جملہ بنتا ہے، اور یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے، الگ جملہ ہوتا ہے لغتاً یا اصطلاحاً۔ اس ترکیب کے اعتبار سے لفظ مبتدا، الرمی خبر، اور قلنا ذالک لاجل اللغۃ، یہ جملہ معترضہ بنتا ہے۔ لغتاً کی جو نسب ہے وہ اس کے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ تفسیر جلالین میں یہ جملہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، بیضاوی والے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ کثرت سے ہوا ہے۔ منصوب بنزع الخافض یہ ہوتا ہے کہ کہیں حرف جار میں ذکر ہونا تھا تو حرف جار کی وجہ سے جو لفظ مجرور ہونا تھا حرف جار کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس مجرور کو نصب دے دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بننا تھا اللفظ فی اللغۃ الرمی، یہ یوں ہونا تھا اللفظ یو ذوالحال بنے گا، فی جار ہے، لغہ مجرور ہے، جار اور مجرور دونوں ملیں گے، یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتن کا، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل، اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال بنے گا، آل ذوالحال مل کے مبتدا اور الرمی اس کی خبر بنے گا۔ المختصر یہ لغتاً اور اصطلاحاً کے تین نسب کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اسے آپ تمییز نسبت بنا دیں، نمبر دو، اسے آپ مفعول لہو بنا دیں، اور نمبر تین، آپ اسے منصوب بنزع الخافض